فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق علماء کرام، سادات کرام، معزز و محترم سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم پروگرام ہر خاص و عام کو پتہ ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اظہار میں ہے۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی نا، اس کو سنجیدگی سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر آگے چلیں گے تو موضوع تب ملے گا۔ پہلا جملہ ہے قل، قال یقول، ایک ہمارا صرفیوں کا باب ہے، اس کا یہ امر کا پہلا صیغہ ہے قل۔ اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، میرے حبیب آپ فرما دیں، یعنی بات اللہ کی ہے، کروانا اپنے نبی سے چاہتا ہے۔ آگے لفظ ہے بفضل اللہ، یہ ہماری عربی گرامر میں با جار ہے، فضل مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، یہ مجرور جار مضاف الیہ مل کر مجرور جار ظرف لفظ متعلق قل۔ وبرحمتہ، اگر اس کو معطوف علیہ بنا دیں، آگے با جار رحمت مضاف ہی مضاف الیہ مجرور جار معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور جار پھر لفظ کل کے متعلق، تو مطلب کیا ہے؟ فرما دیجئے ساتھ اللہ کے فضل کے اور ساتھ اللہ کی رحمت کے، فبذالک، پس اس، ذالک اس میں اشارہ قریب ہے، اس، فلیفرحوا، پس خوشیوں کی انتہا کرو۔ سادہ معنی یہ بنا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت یہ مل جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلیفرحوا، یہ بھی امر ہے، پھر خوشی کی حد کر دینی ہے۔ فضل ملے تب بھی خوشی کرنی ہے، رحمت ملے تب بھی خوشی کرنی ہے۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل سمجھا جائے گا یا نہیں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ فضل حضور کی ذات نہیں، حضور کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب حضور کی صفات مل جائیں اس پر خوشی کرو، اور رحمت یہ بھی حضور کی صفت ہے، ذات یہ بھی نہیں۔ تو فرمایا جب اللہ کے حبیب کی صفات مل جائیں تو خوشی کر لو، تو جب ذات مل جائے تو پھر کتنی خوشی کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو ہر وہ علم سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ علم حضور کی صفت ہے، ذات نہیں ہے۔
اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی صفات مل جائیں تو کیا کرو؟ خوشی کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا، اچھا پھر آسان ہو گیا مسئلہ، فضل ملے تب بھی خوشی کرو، رحمت ملے۔ مفسرین کچھ اور لکھتے ہیں، امام راضی نے کبیر میں لکھا، امام محمود آلوسی نے روح المعانی میں لکھا کہ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اسلام ہے، اور پھر اس کو برعکس بھی کر لیا، فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام ہے اللہ کا، اور رحمت بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے حبیب کی بھی صفت ہے۔ تو اس آیت میں معال یہ نکلا کہ جسے محبوب کائنات کی صفات ملے، خدا کی صفات ملے، اس پر خوشی کی انتہا کر دو۔ اگر خدا مل جائے، پیارا مصطفیٰ مل جائے، تو پھر خوشی کا انداز کیا ہو؟ اب اسی پہ تھوڑا سا اکتفا کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ رحمت ملے تب بھی خوشی کرو، فضل ملے تب بھی خوشی کرو۔ اب یہ فرحت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو سمجھنے کو کن الفاظ میں ڈھالا جائے گا؟ فرمایا یہ مسرت کا اظہار آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جس کی اولاد نہ ہو اللہ بیٹا دے دے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، بیٹا مل گیا، اور دو بیٹیاں مل جائیں تو فرمایا اللہ کی رحمت ہو گئی۔ یہ بھی رحمت ہے۔ بیٹے پر کتنی خوشی کرتے ہو؟ لڈو بانٹتے ہو یا نہیں؟ مٹھائی بانٹتے ہو کہ نہیں؟ مبارکبادیں وصول کرتے ہو یا نہیں؟ سب کچھ کرتے ہو۔ پھر وہی جوان ہو جائے اور جوانی کے بعد اس کی شادی کا پروگرام بن جائے، کارڈ شائع ہوتا ہے یا نہیں؟ ولیمہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ولیمے پر کنوپیاں لگتی ہیں یا نہیں؟ کرسیاں لگتی ہیں یا نہیں؟ کارپٹ بچتے ہیں یا نہیں؟ رات ہو تو لائٹنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ میں علماء کی طرح آپ کو زحمت نہیں دوں گا کہ بولو اونچا سبحان اللہ کہو، وہ میری اگر ہمت ہوئی تو میں خود کہلوا لوں گا، لیکن اتنا جواب ضرور دیتے جانا کہ اگر بیٹے کی شادی ہو، کنوپی لگتی ہے، کرسیاں بچتی ہیں اور کھانے ون پونے آتے ہیں، رات ہو تو لائٹنگ ہوتی ہے، نام اس کا کیا رکھتے ہو؟ فلاں کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ میرے بھائی اگر ولیمے پر اتنی خوشیاں کر لی جائیں، نہ بدتی بنتا ہے، نہ کافر بنتا ہے، نہ مشرک بنتا ہے، اگر تھوڑی سی یہ ڈیکوریشن آمنہ کے لال کی آمد پہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا آپ اندازہ کریں، بچے کی شادی پہ لائٹنگ بھی ہوتی ہے، جھنڈیاں بھی لگتی ہیں اور کنوپی بھی لگتی ہے، کرسیاں بھی بچتی ہیں، کارپٹ بھی بچتی ہیں، سٹیج بھی بنتا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں یا اللہ یہ کیا منظر ہے، تو بندہ کہے گا مت سوچنا، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ وہ مر تو نہیں گیا کہ ماتم کی سب بچھا کے بیٹھ جاؤں؟ ارے میاں بیٹے کا ولیمہ ہے۔ میں نے کہا جناب آج سے 1450 سال پہلے
میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمے ہوئے تھے. اس وقت تو کنوپی نہ تھی، اس وقت تو یہ کرسیاں نہ تھیں، اس وقت تو یہ کارپٹ نہ بچتے تھے. کہتے ہیں نام سن، وہ بھی ولیمہ تھا، یہ بھی. انداز بدلتے رہتے ہیں، حقیقت نہیں بدلا کرتی. انداز بدلتے ہیں، حقیقت نہیں بدلتی. اور جب خوشی کا اظہار کرنا ہو تو آمنہ کا لال اپنی آمد کی خوشی پر روزہ رکھ لیتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ روزہ کاہے کا ہے؟ فرمایا اسی دن تو میں پیدا ہوا ہوں. میں نے تلنگانہ میں اس دفعہ چیلنج کیا ہے کہ میں آل راؤنڈ پورے پاکستان کے پیر، مولوی، امیر، غریب سے پوچھتا ہوں ولیمے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، آج تک کسی نے کوئی فتویٰ؟ نبی نے تمہارا باپ مارا ہوا ہے کہ اتنی دشمنی کر رہے ہو نبی کے بعد؟ ایک بات، روزہ رکھا میرے آمنہ کے لال نے، رکھا اپنی ولادت کی خوشی میں. اب میں دوسرا چیلنج یہ کر چکا ہوں تلنگانہ میں کہ جناب میں تمام مولویوں کو اکٹھا کرتا ہوں، ہر مکتبہ فکر کے علماء کو، اور میں پوچھتا ہوں کہو 3 طلاق میری بیوی مجھ پہ حرام. اگر میں جھوٹ بولوں حضرت نبی کی ولادت پہ کبھی ایک سوموار کو بھی روزہ رکھا ہے؟ شرم و حیا کو ہاتھ لگاؤ. اگر سوموار کا روزہ مصطفیٰ کی ولادت میں نہیں رکھ سکتے تو بقیہ معاملات میں مخالفت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب تیسری بات بتا دوں پھر آگے چلتے ہیں. ہمیں کیا ملا؟ کملی والا ملا، رب کا محبوب ملا، کائنات کا ایجاد کا سبب ملا، نبیوں کا امام ملا. ہر ایک جھومے گا، ہر ایک کہے گا کہ فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ایک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ توجہ میری طرف. جناب بڑا عجیب مسئلہ نظر آ رہا ہے. 12 ربیع الاول آتا ہے تو تم نبی پاک کا میلاد منانا شروع کر دیتے ہو. ولادت ایک مرتبہ ہوئی ہے، ولادت ہر سال کیا؟ میں کہتا ذرا ٹھہریے، حوصلہ رکھیے، آج سے 4-5 سال پہلے والی تقریر بھی یاد رکھیے. فقیر کے فارمولے ہوتے ہیں، ذرا توجہ. ہر سال تو ولادت نہیں ہوتی. میں کہ تیرے گھر جڑا ٹٹو جہا جمدا اس دی ہر سال برسی ہوندی ہے کہ نہیں؟ تو پتہ نہیں بے وقوف دا پتر کیڑے پاسے ویسی، اس واسطے تک کیک کٹی رہا ہر سال کہ جس نبیاں دی امامت کرائیے اس واسطے میلاد ہی نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو. اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو. مولانا قرآن کا لفظ ہے صلو. یہاں ایک نماز پڑھ لو تو گزارا ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، ایک مرتبہ زکات دے دے تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. ایک روزہ رکھ لیا تو مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. پلٹ پلٹ کر رمضان آتا ہے تو روزہ کیوں فرض رکھا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، بات ایک ہوتی ہے اور اس پر عمل ہمیشہ ہوتا ہے. غالب قرآن بھی نہیں پڑھا. یہ مجھے کہتے ہیں لوگ شیخ القرآن. الحمدللہ میں نے پہلے پارہ کی تفسیر مکمل کر دی ہے. دوسرا درس شروع ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اس لسٹ میں بھی میں علماء کو تقدیم کی طرف نہیں لے جانا چاہتا. کہیں ہے حدیث تو کئی مرتبہ بخاری مسلم ترمذی نسائی پڑھا چکا ہوں. اس میں بھی کوئی نہیں، لیکن اس پہ ناز نہیں ہے. اگر ناز ہے تو کملی والے کی عطا پر ناز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو نا. قرآن اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی اور فضل میرے مصطفیٰ کی صفت ہے. رحمت میرے مصطفیٰ کی صفت ہے. اگر خدا کی صفت ملے رمضان میں ہر سال خوشیاں ختم پر ہر سال. اگر خدا کی عطا کردہ مصطفیٰ کی صفت فضل ملے رحمت ملے پھر بھی تو ہر سال خوشی کرنی چاہیے. آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کی زبان پہ آسان سمجھا دیتا ہوں. حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی عرفات میں ایک مرتبہ. توبہ قبول ہو گئی، ملاقات ہو گئی. مسلمان صبح سے لے کر شام تک وہاں سے گزر جائے تو حاجی ہوگا، لیکن پورا سال گزرتا رہے تو حاجی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ہر سال یا ایک مرتبہ فرض تو ایک مرتبہ ہے مگر پابندی تو نہیں ہے. جب خدا طاقت دے تب کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد منانا ہر سال کر لو تو اچھا ہے. ہر سال کر لو تو اچھا ہے. ایک مرتبہ تو کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. نہیں مولوی یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. میں کہا اچھا میری زبان سے بچ جا، میری زبان صاف بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد ماشاءاللہ ملک ریاض نے اعلان کر دیا میرے بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد میں وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے تو پڑھے گا مصطفیٰ. اپنے ایمان سے بتاؤ. نوجوانوں میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ ٹچ موبائل میرے پاس بھی نہیں ہے. نوجوانوں کیا مولویوں کو بیٹھ کر گھمر گھیر بن کر کے پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ ہر کون چاہتا وہ ہر کم کے پورا نبی کے سلام پڑھنا میرا پرانے کا چیتا لگ جاتا ہے. ریاض ملک ریاض حکم کرے جامع مسجد مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام پڑھنا صحیح. خدا فرمائے صلو علیہ وسلم تسلیما. کیا کرنا ریاض ملک بڑھاوے یا خدا بڑھاوے؟ الدنیا کی فتح بتا رہے
اس کتا حاصل کرنے کے لیے کہ اس مسجد سے تنخواہ زیادہ ملی ہے، مصطفیٰ جان رحمت غائب ہو گیا. جہاں ایمان ملتا ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت نہیں آتا. وہ تمہارے بہانے اب نہیں چلیں گے. میلاد ہوگا، گلی گلی ہوگا. بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے نبی کا یہ میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نبی پاک علیہ السلام کا تب میلاد ہوگا جب تک اہل سنت زندہ رہیں گے. مولوی جی مان لیا اتنا، یہ جلوس نے نکالا.